فہد حسین صاحب آپ سے شروع کرتا. آپ نے زبیر صاحب کو سنا, انہوں نے کہا کہ دوسری سائیڈ کوشش کر رہی ہے این آر او دینے کی تاکہ میاں صاحب چلے جائیں اور خاموش رہیں. یہ کون سی سائیڈ ہے اور کیوں یہ کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب مانگ رہے ہیں یا دوسری سائیڈ دے رہی ہے؟ دیکھیں, کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہے اس طرح کا کوئی این آر او کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ وہ جیل اور جیل میں ان کی طبیعت خراب اور ہسپتال آنا, اب ہسپتال آ کے رہنا یا ٹریٹمنٹ کرانا, اگر اس کو این آر او کا نام دیں تو وہ الگ بات ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کی خاموشی, فہد صاحب, کوئی آپ کو الارم بیلز بجاتی ہے؟ مریم نواز صاحبہ جس طرح خاموش ہیں, وہ بھی آپ کو لگتا ہے؟ مجھے کل پرسوں میں کسی پی ایم ایل این والے سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی اب تو ملاقاتیں بھی چھوڑ دی انہوں نے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں. اپنے قریبی گروپ کے ساتھ شاید ملتی ہوں, لیکن وہ لازمی جو ملاقاتیں کرتی ہیں ختم کر دیں. یہ تو کلیئر ہے نا کہ پی ایم ایل این کی یا میاں صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی جو ایک پری الیکشن حکمت عملی تھی وہ تو چینج ہوئی الیکشن کے بعد, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ جو جارحانہ قسم کی جو ان کی ایک سیاست تھی وہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج آیا وہ تھا خاموشی کا. وہ سٹیج ابھی تک چل رہا ہے. اب اس کے اندر کہیں سے ایک این آر او نے انٹری ڈال دی ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن مجھے یہ دیکھیں کہ یہ این آر او کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے. ابھی تک جتنے بیانات آئے ہیں این آر او کے حوالے سے وہ کہاں سے آئے ہیں, حکومت کی طرف سے, وہ کس نے دیے ہیں, اور جتنے سوال جو ہے وہ پوچھے گئے کہ جناب آپ ایک بار بتا دیں, کسی ایک شخص کا نام بتا دیں, ذمہ دار شخص کا, جس نے کہا کہ ہمیں این آر او چاہیے, تو ابھی تک ایک نام نہیں آیا. ہو سکتا ہے بھٹی صاحب کو پتا ہو کہ نام آیا ہو, میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی ایک کسی نے کہا جی وہ فلانے بندے نے ہم سے این آر او مانگا ہے. تو یہ پہیلیاں جو ہیں یہ بوجھی جا رہی ہیں, اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک ایشو بنایا جا رہا ہے جس سے جو ایک فوکس ہے, جو ڈائریکشن ہے, وہ کہیں اور جا رہا ہے. اس میں کوئی ہو سکتا ہے اندر کھاتے کچھ ہو, لیکن کاشف جب تک کوئی ٹھوس چیز نہیں آئے گی تو ہم کس بنیاد پہ بات کریں گے سر؟ لیکن آپ حالات کو دیکھ کے دیکھیں, فور کاسٹنگ تو حالات کو دیکھ کے ہوتی ہے نا. آپ حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یا یہ اپنا تجزیہ یا انالیسس دیتے ہیں کہ یہ الیکشن یہ پارٹی جیت رہی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا, الیکشن تو ہونے والا ہے, آگے یہ ہوگا, یہ حکومت اس طرح کر سکتی ہے یا یہ ممکن ہے. وہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ آپ کو واقعات اور حالات کیا نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں بھٹی صاحب سے, سینئر بھٹی صاحب سے پہلے پوچھ لوں آپ کی. بھٹی صاحب, میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ جیل میں کون کون گیا, کس نے کیا کیا ملاقاتیں کی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کوئی این آر او جس طرح زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے, ہم لے نہیں رہے؟ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی سینئر بھٹی صاحب. کاشف صاحب, میرے جانے جگر عارف حمید بھٹی یقین سے آپ نے ابھی فرمایا نا, صحافی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا, حالات و واقعات اور مختلف ذرائع سے انفارمیشن لینے کو ہی رپورٹنگ کہتے ہیں. میں گارنٹی دیتا ہوں میاں نواز شریف این آر او مانگ رہے ہیں. اس میں 2 ملک گرنٹر بھی بن چکے ہیں, صرف پیسے پہ پھڈا ہے, پیسے تک طے آ گیا. میاں صاحب کہتے ہیں نہیں, اس کا میں واقعہ دے دیتا ہوں. محترم قابل احترام ہر دل عزیز فہد صاحب نے کہا بیان الیکشن کے بعد بیانیہ چینج ہو, نہیں, الیکشن کے بعد نہیں, سزا کے بعد بیانیہ چینج ہو گیا. چڑیا اڑی, طوطا اڑا, لیکن این آر او کا مطلب کیا ہے؟ یہاں گھر نہیں آئی, مریم صاحب کا ٹویٹ آ گیا, 5 بندے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, خلائی مخلوق, کہاں ساری باتیں گئی. این آر او اگر نواز شریف نہیں مانگ رہا تو کیا میں مانگ رہا ہوں؟ میں بینیفیشری ہوں اربوں روپے کمانے کا, پیسے میں نے دینے ہیں. سر این آر او کا مطلب مجھے تو سمجھا دیں, کیا این آر او کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹریٹمنٹ کے لیے جانا ہے تو وہ این آر او ہے؟ این آر او کیا ہے؟ ایک تو میں بتانے لگا, این آر او کا مطلب ہوتا ہے جب بھی کوئی طاقتور آدمی قانون کے شکنجے میں آئے, این آر او کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک, یہ سہولت مجھے دو, اس کے بدلے مجھ سے یہ سہولت لے لو. کیا پاکستان کی ہسٹری این آر او سے نہیں بھری؟ ضیاء مشرف سے این آر او کر کے نہیں گئے, مدینے میں قسمیں نہیں اٹھاتے رہے, قرآن نہیں اٹھاتے رہے؟ کیا سعودیہ نے آ کے ادھر پریس کانفرنس نہیں کی؟ کیا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو آئی تو نواز مشرف سے این آر او نہیں تھا کہ وہ صدر بنیں گے اور وزیر اعظم بنے گی؟ وہ ایک حالات ہو گئے, رخ ہو گیا, چینج ہو گیا, اس کے بعد معاملہ طے ہو گئے. کیا این آر او یہ نہیں ہوتا کہ رفیق تاڑر کوئٹہ میں لے کے جائے پیسے, یہ این آر او ہوتا ہے؟ شہباز شریف
لیکن اس کانٹیکس میں بٹی صاحب اس وقت جو موجودہ کانٹیکس ہے اس میں اگر ہم بات کریں یہ ہوتی ہے تو اس میں این آر او کیا ہے کوٹ لاتمار جیل میں ایک بندہ پرائیویٹ گاڑی میں جا جو ججمنٹ ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے وہ تو نہیں ہو سکتی, وہ تو کورٹ نے دی. بڑی چیز ہے, اس پر آپ کو خاموش ہوگا, ملک سے جانا پڑے گا. سیاست این آر او یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو اپیل ہے اس کو مان لیا جائے, تو کیا ہم پھر عدالت کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ عدالت این آر او دے رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کیا پروسیکیوشن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کریں گے اب پروسیکیوشن عدالت نے نہیں کرنی ہے. اب جو آپ کو نیب جا کے گوگل کر لے تو نیب عدالت چھوڑے گی. اب آپ کل کو آپ کا ملجائے نیب کو پروسیکیوشن کہ میاں صاحب پہ یہ نہیں ہوتا, ہاں بیمار ہے, ہمیں ان کی بیل اور ملک میں باہر جانے پہ اعتراض این آر او کیسے ہو؟ اگر وہ کہہ دے تو سر اگر اجازت ہے اس کا جواب مفروضے کی بنیاد پر میں دے دیتا ہوں, پھر بٹی صاحب اس میں ایڈ کریں. میں مفروضے کی بنیاد پر دے سکتا ہوں. مفروضے میں یہ اسیوم کر لیں کہ دو پارٹیاں راضی ہو گئی ہیں, دینے والا اور لینے والا, جو این آر او دینا چاہتے ہیں اور جو لینا چاہتے ہیں. اس میں دینے والے کو کچھ چاہیے, جو بھی این آر او دے رہا ہے اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ خاموش رہیں, ملک سے باہر چلے جائیں, اس حکومت کو 5 سال یا اس ملک میں آپ اپنی سیاست سائٹ پر فی الحال 5 سال کر لیں, اس کے بدلے میں آپ کی سزائیں سسپینڈ ہو جائیں گی, آپ باہر چلے جائیں. دونوں پارٹیاں خوش. دس از این این آر او. مفروضے کی بنیاد پر این آر او اس طرح کا ہو سکتا ہے. اسی مفروضے کو آگے لے جاتے ہیں اسی مفروضے کو آگے لے جاتے ہیں. عدالت سے ملنی ہے سر, لیکن اگر آپ اپنی پروسیکیوشن کمزور کر دیں, اگر اپنی پروسیکیوشن کمزور کر دیں, سے پہلے بھی اب آپ کو یاد ہوگا, میں ایک آخری بات کروں, جب این آر او پیپلز پارٹی نے لیا مشرف دور میں, تو باقی تمام لوگوں نے, زرداری صاحب انکلوڈڈ, اپنے کیسز این آر او کے تحت ختم کرائے. گیلانی صاحب آن دی ادر ہینڈ انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں این آر او چاہیے, زیادہ زیرک سیاستدان تھے باقیوں سے, وزیر اعظم بنے, پروسیکیوشن اتنی کمزور کر دی گئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی صاحب کے کیس اس پروسیکیوشن کی وجہ سے ختم ہو گئے. پہلی بات. دوسرا, این آر اوز کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ کورٹس کے اندر اوریجنل غائب ہو جاتے ہیں اور صرف فوٹو کاپی رہ جاتی ہے. سر وہ بات یہ ہے کہ وہ تو این آر او ہوتے رہے کہ اوریجنل غائب ہوتے رہے, دوسرے ریکارڈ جلائے جاتے رہے. ٹیکنیکل طور پر ثاقب نثار صاحب نے فاروق نائک کو کہا تھا کہ آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ کا موکل جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہوا ہے, بری ہوا ہے, آپ ثبوت اس میں لائیں اور منہ پہ ماریں ہمارے, اور ہم تاکہ کہیں کہ وہ صادق اور امین. بات یہ ہے, ہاؤس آف شریف تھا, مریم باہر ہے کہ نہیں ہے, کس گراؤنڈ پہ ہے, ایون فیلڈ میں خاموش بھی ہے نا. ہاں سن لیں, شہباز شریف کہاں ہیں, منسٹر کالونی میں پی اے سی کے چیئرمین ہیں. نواز شریف کہاں ہیں, ہسپتال, 4 ہسپتال, بورڈز وغیرہ سارا کار کے. نیب کے جو مقدموں کا حال ہو رہا ہے, جو جس طرح کر رہے ہیں, کوئی عدالت کہہ رہی ہے آپ کے بندے آپ کو وہ لکھنا نہیں آتا, کوئی کہہ رہی ہے نیب کے پروسیکیوٹر کو پڑھنا نہیں آتا, کوئی کچھ طبی بنیادوں پر ضمانت, باقی سارا کچھ ہے. عدالتیں آزاد ہے. کرنا یہ ہے کہ جب آپ میرے خلاف مقدمے کی پیروی سے ہی ہٹ جائیں گے یا کمزور کر دیں گے یا اینڈ ٹائم پہ مان جائیں گے یا اینڈ ٹائم پہ جب کوئی وقت ہوگا اس وقت ڈنڈی مار جائیں گے, تو یہ کیا ہے, اب 5th جنریشن ہے بھائی جان. یہ دور, یہ وہ این آر او والا دور نہیں ہے کہ جس میں مشرف نے لکھ کے معاہدے کر کے کہتا ہے طریقہ فہد بھائی, لیکن طریقہ واردات تو یہی ہے نا, اور اس ملک میں وارداتیں اسی طرح پڑھیں گے. این آر او کی واردات. دوسری بات مبشر بھائی ایک سیکنڈ, مبشر زیدی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ ختم کر لیں. دوسری بات ہے, یہ جو زبیر صاحب ہیں, مریم اورنگزیب, میں آ رہا ہوں ایک سیکنڈ, یہ سارے غلاموں کی ایک صفوں کی صفیں ہیں. یو ٹرن عمران خان صاحب نے کہا صحیح ہوتا ہے, پورے 4-5 دن بلکہ 2 ہفتے ہمیں وہ لگے رہے, یو ٹرن صحیح ہوتا ہے, یو ٹرن صحیح ہوتا ہے. ایسی حکمتیں غلاموں نے ایسی حکمتیں بتائیں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, خلائی مخلوق سارے اس طرح. یعنی وہ جو فیصل آباد میں بیٹھا تھا وہ بھی عزت دے رہا تھا ووٹ کو, جو ادھر خلائی, اب کدھر گئے, خود خلائی مخلوق بن گئے. اب آگے 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے, زرداری صاحب اندھے دھند خطرہ ہے. وہ بھی 18ویں ترمیم کو کیا خطرہ ہے, تمہیں خطرہ ہے, اندھا دھند لگے ہوئے. یہ غلام در غلام ہے اپنے ہر ایک. آج جو لیڈر کہے گا, 5 بندے ہیں, بلاول صاحب, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم حمزہ, 6 لوگ ہیں ٹوٹل جو بولتے ہیں, باقی سارے ریپیٹ کرتے ہیں. یہ فرض ہے ہماری پولیٹیکل لیڈ پر کہ جب لیڈر کوئی بات کہہ دے, اس میں بہت کم لوگ یہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے یہ بات غلط کہی ہے, ٹھیک نہیں ہے. سب من حیث القوم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. فہد صاحب کوئی پوائنٹ آپ کا, پھر میں مبشر زیدی صاحب سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. دیکھیں, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا, مشرف صاحب نے دیا 2007 میں, اکتوبر 2007 میں. وہ ایک فارمل چیز تھی, فارمل. وہ یہ نہیں تھا کہ یار ادھر ڈھیل دے دو, ادھر پروسیکیوشن کو ہلکا کر دو, ادھر وہ کر دو. میں جو سوال اٹھا رہا ہوں کہ جب ہم بڑی آسانی سے این آر او کی بات کرتے ہیں, بھائی جب آپ اس این آر او سے کمپیئر کر رہے ہیں, تو میرا یہ سوال ہے
کہ این آر او سے مراد آپ کی یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ تحریری ڈیل ہوگی, کو لکھا جائے گا, کو آرڈیننس جاری ہوگا, وہ پاس منی ہوگا, لانڈرنگ کیس 6 سال بند رہا, این آر او کو دیا, وہ الگ بات ہی چلا نا. اثر خان کیس بند رہا, کوئی این آر او آپ کو یاد ہے میاں صاحب جب پہلی دفعہ جدہ گئے تھے, جب پہلی دفعہ جدہ گئے تھے وہ ریٹن این آر او کر کے گئے تھے. امیجن کریں کہ اگر ان کو امیجن کریں کہ اگر ان کی اپیل ہوتی ہے اور اپیل جو ہے ایکسپٹ ہو جاتی ہے میاں صاحب کی, تو کون روک سکتا ہے بھٹی صاحب کو کہنے سے جناب اپیل اس لیے ایکسپٹ ہوئی ہے کیونکہ این آر او ہو گیا, مبشر صاحب جو مرضی موڑ لیں. ٹھیک, اگر کوئی فارمل چیز نہیں ہے تو پھر تو میرا اور آپ کا اوپینین ہے نا, پھر تو بالکل یہ بات تو ہے, اوپینین ہی ہے سر, مفروضے ہیں جی مبشر پھر نہ صرف پریس دیا کرے, خبر نہ دیا کرے, خبریں چھوڑ دیں. ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ریٹن پروف نہیں ہوتے لیکن ہم ذرائع سے چلاتے ہیں, پھر تو ایک خبر نہیں, ایک بلٹن نہیں چل سکتا آپ کا. جی مبشر زیدی صاحب. بھٹی صاحب اگین میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہم پھر ایک ہی طرف بات کر رہے ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ ہر سیاستدان این آر او چاہتا ہے, ٹھیک ہے, این آر او اس کی خواہش ہوتی ہے, اس دفعہ نون کی بھی یہ خواہش ہے, پیپلز پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے, اور شاید آگے جا کر کے تحریک انصاف کی بھی یہ خواہش ہو, ابھی تو ظاہر ہے وہ حکومت میں ہے. لیکن ہم اگین میں صرف اپنے چاروں بھائیوں سے کہتا ہوں ایک ایک لفظ میں بتا دیں کہ کون سی جگہ ہے جہاں سے این آر او مل سکتا ہے یا جہاں پاور ہے جہاں سے دیا جا سکتا ہے, تو وہ جگہ جو ہے ہم کیوں بالکل ہم سائیڈ لائن کرتے ہیں. ہم بھی پریوی ہیں کچھ انفارمیشن سے, آپ لوگ بھی ہیں, تو تھوڑا سا اس سائیڈ پہ بھی تو آئے کہ کیا عمران خان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پاور دے سکیں. ساتھ ہم بھی ساتھ چلتے ہیں, آپ کے پاس ہو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ نے کیا, سر چھوڑے جانے دینا. اب کیا ہم لفظ ڈھونڈیں گے اچھے لفظ ڈھونڈیں گے, کسی کو کہیں گے تو بولو, کہیں گے تو بولو, بھائی اسٹیبلشمنٹ دیکھیے یہ ہمیشہ سے این آر او. سن لینا بھٹی صاحب خبر مانگ رہے تھے نا. بھٹی صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ شہباز شریف صاحب کو یہ یقین دہانی کس نے کرائی کہ آپ پی ایس سی چیئرمین سے نہیں ہٹائیں گے اگر آپ فوجی عدالتوں کی حمایت کر دیں. آپ یہ جا کر کے خود اپنے طور پہ آپ اس کو پروب کر لیں, آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. ملاقاتیں آپ کو بھی پتا ہے ہر جگہ ہوتی ہیں, اور یہیں آ کر کے ہم آپ جیسے تجزیہ کار جو ہے نا وہ اینڈ میں آ کر کے اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے سامنے کہا گیا کہ یہ احتساب ہوگا, یہ ہو جائے گا, کرپٹ کو ہم وہ کر دیں گے. لیکن جب نظام کی بات آتی ہے تو یہ ایک ایلیٹ پورا سرکل جو ہے, جو اوپر وشیس سرکل ہے, وہ ایک دوسرے کو تحفظ دیتا ہے, آگے بھی دیتا رہے گا, ماضی میں بھی دیتا رہا ہے. یہ چیزیں تو اب اتنی آبویس ہو گئی ہیں کہ آپ ہم جیسے جو ہے نا تجزیہ کاروں کو چھوڑے, اب باہر جا کر کے کسی رکشے والے سے اس کو بھی پتا یہ بات, وہ ہمیشہ سے بہتر اور کلیئر جو ہے نا وہ کلیئر آپ کو تجزیہ دے دے گا, اور ہم لوگ شرما جائیں گے اپنی کم علمیت کے اوپر. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, ہم تو پھر تھوڑا جپٹ کے کر لیتے. پاکستانی قوم بڑی سمارٹ قوم ہے, پتا اس کو سب ہے, کیونکہ یہ سب اس ملک میں